السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حادثات اموات، میت کا صرف سر دستیاب ہوا ہو، ملا ہو۔ اگر کسی میت کا صرف سر یا بدن کا آدھا حصہ سے کم دستیاب ہوا ہو، ملا ہو، تو نہ تو اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اسے ویسے ہی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا۔ نصف دھڑ کا حصہ دستیاب ہوا ہو، کسی میت کے بدن کا آدھا حصے سے زائد حصہ، خواہ سر سمیت ہو یا سر کے بغیر ہو، دستیاب ہوا ہو، ملا ہو، تو اس کو باقاعدہ غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد دفنایا جائے گا اس کو۔ اور اگر صرف نصف حصہ یعنی آدھا حصہ دستیاب ہوا ہو، ملا ہو، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ سر ہے یا نہیں۔ اگر سر ہے تو اسے غسل دے کر تجہیز و تکفین کی جائے گی اس کی، ورنہ ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھے بغیر دفنا دیا جائے گا اس کو۔ سمندری سفر کے دوران اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اگر سمندری سفر کے دوران کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور ساحل تک پہنچنے میں اتنی دیر ہو کہ نعش کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کو ایسی ہی صورت میں میت کو حسب دستور غسل و کفن دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی، اور اس کے بعد کوئی وزنی چیز باندھ کر میت کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ لاش اوپر نہ تیرے، اور اگر ساحل قریب ہو تو قدر انتظام کیا جائے اور خشکی میں لا کر باقاعدہ تدفین کی جائے گی اس شخص کی۔ لاش جل کر کوئلہ ہو گئی، اگر آگ زنی کے کسی حادثے میں نعش جل کر بالکل کوئلہ ہو گئی تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا اس شخص کو۔ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا، اگر کسی میت کی لاش اس حال میں پائی گئی کہ اس کا گوشت پوشت سب پارا پارا ہو چکا ہے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہے، تو اس ڈھانچے کو غسل دینے یا سنت کے مطابق کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر نماز جنازہ پڑھے بغیر کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا اس کو۔ لاش پھول جائے، اگر میت کی لاش اس حال میں برآمد ہوئی کہ وہ بالکل پھول چکی تھی، تو اس لاش پر اوپر سے پانی بہا کر غسل دے دیا جائے گا، پھر حسب دستور کفن دفن اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ جو لاش پھول کر پھٹ گئی ہو اس کا کیا کیا جائے؟ جو لاش اس حالت میں ملی ہو کہ پھول کر پھٹ چکی تھی اور ہاتھ لگانے کے قابل نہ تھی، تو اس پر اوپر سے پانی بہا دیا جائے گا اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، بلکہ یوں ہی کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ احرام کی حالت میں وفات پانے والے کی تجہیز و تکفین کیسے کی جائے؟ جس شخص نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا اور وہ اسی حالت میں وفات پا گیا، تو اس کی تجہیز و تکفین اسی طرح کی جائے گی جیسے غیر محرم میت کی جاتی ہے، کیونکہ وفات پاتے ہی احرام کا حکم ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوشبو وغیرہ لگانا اور سر ڈھانکنا وغیرہ سب جائز ہوگا۔ حادثے میں مسلمانوں اور کافروں کی لاشیں ایک دوسرے میں مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی حادثے میں مسلم اور غیر مسلم سب ہلاک ہو جائیں اور جل جانے یا کسی اور وجہ سے ان کے درمیان شناخت ممکن نہ رہے، پہچان نہ ہو، تو تاہم مسلمانوں کی اموات زیادہ ہونے کا گمان غالب ہو، تو سب کے جنازے تیار کر کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نیت صرف مسلمانوں پر نماز جنازہ پڑھنے کی جائے گی اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کا حکم، مرنے کے بعد میت کے جسد خاکی کو چیڑ پھاڑ کر معائنہ کرنا یا پوسٹ مارٹم کرنا عام حالات میں شرعاً جائز نہیں ہے یہ، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، البتہ جہاں قانونی مجبوری ہو تو معذوری ہے۔ پوسٹ مارٹم والی نعش کی تجہیز و تکفین کیسے کرنی چاہیے؟ جس میت کا مجبوری میں پوسٹ مارٹم کرانا پڑے اس کو بعد میں غسل اور کفن عام مردوں کی طرح ہی دیا جائے گا، اور غسل کی وجہ سے اگرچہ بدن کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہو پھر بھی غسل دیا جائے گا اس کو۔ پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کھود کر نکالنا، پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کھود کر لاش کو نکالنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور اگر اس غرض سے مجبوراً لاش نکالی جائے اور وہ لاش پھولی پھٹی نہ ہو تو اسے دوبارہ مسنون کفن دے کر دفن کر دینا چاہیے۔ میت کی بندھی ہوئی پٹیاں کھول دی جائیں گی،
اگر کسی شخص کے بدن پر پلاسٹر یا زخم پٹیاں وغیرہ بندھی ہوئی تھی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی پٹیاں اور پلاسٹر وغیرہ کھولنے کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا۔ ڈوب کر مر جانے والے کو غسل کیسے دیا جائے؟ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر جائے اور بعد میں اس کی لاش دستیاب ہو، ملی ہو، تو اسے بھی عام مردوں کی طرح ہی غسل دیا جائے گا، یعنی پانی میں مر جانا اس کے غسل کی طرف سے کافی نہ ہوگا۔ البتہ اگر لاش کو پانی سے نکالتے ہی پہلے غسل کی نیت سے متعدد مرتبہ حرکت دے دی جائے تو یہ غسل شرعاً معتبر ہوگا۔ اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ میں سے کوئی عضو وجود میں آیا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عضو بن گیا تھا تو اس کا حکم مردہ بچے کے مانند ہے کہ اس کا نام رکھا جائے گا اور غسل دے کر اسے پاک کپڑے میں لپیٹ کر بلا نماز پڑھے دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عضو وجود میں نہیں آیا ہے تو نہ تو اس کا نام رکھا جائے گا، نہ غسل دیا جائے گا، نہ باقاعدہ دفن کیا جائے گا، بلکہ کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کہیں دبا دیا جائے گا۔ بچہ زندہ ہو تو مردہ عورت کا پیٹ چاک کیا جائے گا۔ اگر کسی حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ موجود ہو تو آپریشن کر کے بچے کو نکال کے اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ جس لاش سے بدبو اٹھ رہی ہو اس کا کیا کیا جائے؟ جس لاش سے بدبو اٹھ رہی ہو لیکن وہ پھٹی نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ حسب دستور پڑھی جائے گی۔ زندہ انسان کے کٹے ہوئے عضو کا کیا کریں؟ اگر کسی حادثہ یا مرض کی وجہ سے زندہ انسان کا کوئی عضو کٹ کر الگ ہو گیا ہو تو اس کے عضو کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ دفن کے بعد باقی اجزاء ملے تو اس کا کیا کریں؟ اگر کسی لاش کے اکثر اجزاء دستیاب ہونے پر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی گئی ہو اور بعد میں کوئی عضو دستیاب ہوا ہو تو اب اس پر دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا اس اجزاء کو۔ جس لاش پر پٹیاں بندھی ہوں اس کے غسل دینے کا حکم۔ جس لاش میں زخم کی وجہ سے پٹیاں بندھی ہو تو پٹیاں کھول کر اسے باقاعدہ غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ پٹیاں کھولے بغیر غسل درست نہ ہوگا، اوپر سے مسح کافی نہیں ہے اس کا۔ دریا سمندر میں ڈوب کر لاپتہ ہو جانے والے کا حکم۔ جو شخص کسی دریائے سمندر میں ڈوب کر مر جائے اور اس کی لاش کا پتہ نہ چلے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے لاش کا سامنے ہونا لازم ہے اور وہ اس صورت میں متحقق نہیں ہے۔ ملبے کے نیچے دب جانے والے کا حکم۔ اگر عمارت منہمد ہونے یا زلزلے کی وجہ سے کوئی شخص ملبے کے اندر دب جائے اور کوشش کے باوجود اس کی لاش نہ نکال سکے، جب تک یہ گمان غالب ہو کہ وہ پھولی پھٹی نہ ہوگی اس کی لاش، تو اس کی نماز جنازہ اوپر سے پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اتنا وقت گزر جائے کہ یہ گمان ہو کہ لاش پھول یا پھٹ چکی ہوگی تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔